دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا اور مفتی سلمان اظہری صاحب کی باتوں کو غور سے سن بھی لیجئے گا۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ اس بیان کو سن کر دوستو ہم سب اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ آئیے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی سلمان اظہری صاحب سے۔ ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے مردوں کے لیے۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھار شادی کرنے کے بعد جو ہے مرد رکشہ بن جاتا ہے، رکشہ بن گیا۔ 3 ٹائر والا رکشہ ہوتا ہے۔ جی رکشے میں 3 ہی ٹائر ہوتے ہیں، ایک طرف ماں ہوتی ہے ایک طرف بیوی ہوتی ہے۔ رکشے والے کو معلوم ہونا چاہیے زور سے اگر گھمائے گا تو پلٹی ہوتی ہے، پلٹی ہوتی ہے۔ جی اس کو گھمانا نہیں چاہیے بہت تیزی سے اگر رکشہ گھمایا تو یا تو ادھر پلٹی ہوگا یا ادھر پلٹی ہوگا۔ جی بالکل۔ تو اتنی بات یاد رکھو، رکشہ چلانے والوں سے پوچھ لو کیسے گھمانا چاہیے کیسے چلنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ بیلنس برقرار رکھو اپنی ماں اور بہنوں میں اور اپنی بیوی میں، جی دونوں میں۔ عورتیں ہیں، عورتوں کا مزاج ہے، ان کی فطرت میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 بیویاں ہیں، میرے آقا نے ان کے درمیان کیسے عدل قائم رکھا، بے شک کیسے عدل قائم رکھا۔ تو بہرحال ایک حکیم صاحب کے بارے میں نے پڑھا تھا، وہ آپ کو بھی میں بتا دوں۔ اکثر گھروں میں جو جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے یہ زبان کی، عورتوں کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ جی وہ کچھ عورتیں یہ عہد کر کے بیٹھی ہیں کہ جواب تو دینا ہی ہے، جواب تو دینا ہی ہے، چپ کیوں رہے؟ شوہر بولتا ہے تو کچھ تو جواب دینا ہے۔ شام میں آتا ہے تھکا ہارا، کچھ بھی 19-20 ہوا تو جھگڑے شروع ہوئے۔ دن بھر جو ٹریننگ ملی ہے اماں کے طرف سے، فون میں پورا سب ٹریننگ لے چکی ہے، شام میں جو ہے کیا کیا بولنا ہے وہ سب پتہ ہے۔ جی اسی لیے میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں اگر نکاح کے بعد سسرال میں جا چکی تو اسی کو اپنا گھر سمجھ لو۔ تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہارے ماں باپ، تمہارے شوہر کی بہنیں اور بھائی تمہارے بھائی بہنیں ہیں۔ اس کے بعد ایک مٹھاس کو محسوس کرو۔ ایک حکیم صاحب کے بارے میں، شوہر بیوی بہت لڑ رہے تھے، جہنم بن گئی زندگی۔ اس نے آ کر کے کہا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے لے لیجئے، میرا علاج کر دیجئے اس عورت کا، کام مہنگا ہے علاج، 40 دن کا کورس ہے، میں دوائی بناتا ہوں اور پھر دونوں کو بھی دیتا ہوں، اگر دوسری نہیں لے تو کم سے کم تو لے لے، 40,000 کا خرچہ بھی ہے۔ کہا چلے گا، اس کی زبان سے تو بہتر ہے 40,000 خرچہ کر دو۔ روز جو چپڑ 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 جو چلتی ہے، پورا دماغ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دوا بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کا طریقہ استعمال کا بھی بتاتا ہوں۔ دوسرے دن وہ پیسے بھی بھر دیا ایڈوانس، انہوں نے دوا بھی بنا کر رکھی، گولیاں تھیں جڑی بوٹیوں کی۔ کہا کہ 2 گولیاں روزانہ رات کو لینا ہے، جی شوہر بیوی کے تعلقات صحیح کرنے کے لیے، جھگڑے صحیح کرنے کے لیے۔ وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں معجون لینا ہے، یہ الگ ہے، جھگڑا نہ ہونے کے لیے بھی دوا دے رہے تھے حکیم صاحب۔ جی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ منہ میں گولی رکھ کر 1 گھنٹہ تک چوسنا ہے اور خاموش رہنا ہے، جیسے گھر میں جلے۔ تو ان کو طریقہ دے دیا، 2 گولیاں یہ جیسی رات کو گھر جاتے ہیں منہ میں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جی خاتون آگ بگولا رہتی، اتنا لیٹ، سب کی فکر ہے ہماری نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ فلاں کے ساتھ اتنا ٹائم کیے کہاں گئے، کچھ بھی جواب نہیں، گولی منہ میں ہے۔ جواب دیتا تو جواب کا جواب آتا، جی پھر جواب کا جواب ادھر سے ہوتا۔ اب مجبور تھا بیچارہ، گولی تھی، اس کو جتنا چلانا تھا چلائی۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں مجھے اس طرح سے نگلیکٹ کر رہا ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میرے سے بات بھی نہیں کر رہا ہوں۔ 2 گھنٹے کے بعد تو وہ تو ویسی شانت ہو چکی تھی، گولی بھی پگھل چکی تھی، لیکن جب شانت ہو گئے تو رات اچھے سے گزر گئی۔ دوسرے دن پھر رات کو آئے، پھر منہ میں گولی تھی، آج پھر وہ چلانے لگی، لیکن عورت کو شک ہونے لگا کہ اچانک یہ سدھر کیسے گیا۔ دونوں رات کو جھگڑا کرتے ہی تھے، لیکن کل سے دیکھ رہی ہوں جواب بھی نہیں دے رہا، کچھ بھی بول رہے جواب نہیں دے رہا، تو خاموش رہی۔ تھوڑا ہی آج چلائی، اس کے بعد اس کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں طبیعت خراب ہو گئی۔ تیسرے دن پھر گولی رکھ کر کے آئے، عورت نے آج چلایا تو اسے سیریس لگنے لگا کہ آج بھی جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب طبیعت خراب ہے۔ قریب آئی اور کہا ارے میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح کیا تکلیف ہے آپ کو، 2 دن سے بالکل منہ چھپ کر کے بیٹھے ہو گھر میں، رونق ختم ہو گئی گھر، کچھ تو بولو۔ کہا نہ، گولی ہے منہ میں۔
काफी देर तक, 1 घंटा 2 घंटा, तो तीसरे दिन जो है जब बात ही नहीं किया, खामोश, तो औरत की तबीयत बेकरार हो गई सीधे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये झगड़े होते हैं लेकिन मोहब्बत अंदर रहती है। मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे कि मौला मेरे शोहर को सही कर, अगर उसकी तबीयत खराब है तो तू शिफा दे दे। वो दुआ करती रही, मियाँ को हुआ कुछ नहीं था, गोली थी, और सो गए। चौथे दिन वो पैर पकड़ कर बैठी, बताओ तो सही, पैर दबाऊं कि सर दबाऊं, क्या खिदमत करूं, क्या खाना पसंद करोगे, मीठा लोगे, फला क्या बनाऊं तुम्हारे लिए। शोहर को लगा हकीम साहब की दवाई तो बहुत काम की है, बहुत काम की है, 3 दिन के अंदर मिजाज बदल दिया, गोली मैं खा रहा हूं, असर भी बेगम को रहा। फिर उसके बाद हकीम साहब के पास पैसे पूरे लेकर के गए, कहा कि 3 दिन में ही गोलियां बहुत असर दिखाई है, 40 दिन के कोर्स में पता नहीं और क्या होना है, आप पूरे पैसे ले लें, आपका बड़ा एहसान है। घर शांत हो गया, मेरी बीवी मेरी मोहब्बत में पागल है, जो मेरी मर्जी है वो करने को तैयार है। हकीम साहब से पूछा कि इतना लाजवाब इलाज आपके पास आया कैसे, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कौन से पहाड़ से ले आए हो। हकीम साहब ने कहा, बेवकूफ कुछ नहीं, मैदे के आटे की गोलियां हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैदे के आटे की गोलियां बनाकर। बात सिर्फ मुझे इतनी इलाज करना था कि दोनों में से किसी एक का मुंह चुप हो जाए, इलाज वैसे ही हो जाएगा। इन हकीमों ने हिकमत के जरिए से जो इलाज किया, ये लतीफा नहीं है, ये अक्सर जिंदगियों की हकीकत है। सही फरमान है। दोस्तों ये थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फरमा रहे थे, बता रहे थे। हम सबको चाहिए कि इन बातों पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को सवाब की नीयत से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों रोज़ाना उलमाए किराम के बयानात को सुनने के लिए, नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अहमदी ऑफिशियल को दोस्तों लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।